إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، معزز سامعین کرام و حضرات، پچھلے خطبے میں ہم نے ایمان کی بنیادی چیزیں سمجھی تھی کہ ایمان کوئی ایک مفرد چیز نہیں، بلکہ وہ جملہ اشیاء کا مجموعہ ہے، ایک مرکب ہے. اور بنیادی 11-12 چیزیں جو قرآن و سنت میں سے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ ادنا سے ادنا ایمان کا ذرہ ہے اور ایمان کا درخت ہے. تو ان میں شہادتین کے بعد اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، ان 2 گواہیوں کے بعد سب سے بنیادی اہم چیز وہ ہے نماز. یہ ایمان کی پہلی وہ کڑی ہے، بنیادی چیز ہے جس سے بندہ مومن کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے جب وہ نماز کو بجا لاتا ہے.
اس موضوع کو سمجھنے کے لیے چند ایک خطبے ہوں گے۔ آج ہم بنیادی اہمیت اور اصل جو ہے بیس نماز کی حیثیت جو ہے اس پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ پھر اس میں اور بھی موضوع ہیں کہ نماز کی معرفت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور وہ ہماری تربیت کیسے کرتی ہے، یہ آگے اس کے موضوع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل عبادی الذین آمنوا، اے پیارے حبیب میرے ایمان والے بندوں کو یہ اعلان کیجئے، میرے ایمان والے بندوں کو یہ کہہ دیجئے یقیم الصلاۃ، کہ نماز کو وہ ہمیشگی کے ساتھ ادا کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ دوسری بنیادی کڑی ہے ایمان کے بعد، یہ اس کی بیس ہے ایمان اور اسلام کی، سرًا و علانیہ، ظاہر بھی پوشیدہ بھی، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اور یہاں پہ کہا لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے پہلے پہلے یہ کام کر لو جس دن نہ کوئی سودا تجارت خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی دوستی رواداری کام آئے گی۔ محترم بھائیوں، یہ جو نماز ہے اس کی بنیاد اور ایمان اسلام میں اس کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور کیجئے۔ یہ صرف ہمیں اس کا حکم نہیں ملا، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم سے پہلوں کو بھی یہ حکم تھا، نماز ایک ایسی چیز ہے جو شروع سے اپنے فروعی اختلاف مسائل مختلف تھے مذاہب کے، لیکن کسی نہ کسی طرح نماز یہ ازل سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم سے پہلوں کو بھی یہ حکم ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بنو اور نماز ادا کرو۔ یہ حکم اللہ کے مخلص بندے ہونا اور نماز ادا کرنا صرف ہمارا نہیں، ہم سے پہلوں کو بھی یہ حکم ملا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایسی بنیادی چیز ہے، آپ قرآن پاک کو پڑھیے تو قرآن کی ابتدا سورۃ بقرہ سے ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ان کے لیے ہے جن میں تقوی ہے۔ اور پھر متقین کی اگلی آیتوں میں صفت بیان کی کہ وہ کون ہے، الذین یؤمنون بالغیب، آگے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اگر ہم سے ختم ہوتی ہے تو نماز کے بغیر تقوی نہیں ملتا، اور اگر تقوی نہیں تو ہدایت نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی ابتدا میں سورۃ بقرہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں سے ابتدا کی کہ یاد رکھیے یہ کتنی بنیادی چیز ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، آپ اندازہ لگائیے اس بات کے اوپر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم پریشان ہوئے، ہوا کچھ اس طرح کہ کچھ لوگ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، قبلہ بعد میں چینج ہوا، کچھ پہلے فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ اب قبلہ پہلے کون سا تھا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16-17 ماہ نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر بیت اللہ کی طرف سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، قبلے کی چینجنگ کا۔ تو قبلہ چینج ہوا، فرماتے ہیں ہم اب پریشان تھے، جو پہلے فوت ہو گئے انہیں کیا کہیں، کیونکہ انہوں نے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے وحی اتاری اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ نماز نہیں، یہ ایمان ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ
दूसरा पारा पहला जो है ना उसका सफा निकालें जरा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वमा कान अल्लाह लियुज़िया ईमानकुम, और तुम ये जो कह रहे हो कि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी इस किबले की तरफ, ये नमाज ईमान है और अल्लाह उनके ईमान को ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह के हुक्म से वो उस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे, वो भी मोमिन हैं। कोई बात समझ आ रही है? नमाज को अल्लाह ताला ईमान फरमा रहे हैं, ईमान कह रहे हैं। और मेरे भाइयों, मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, उसमें अल्फाज ये हैं, मेरे और आपके प्यारे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लतुन का जन्ना उरल इस्लामी उर्वतन उर्वतन, इस्लाम की जंजीर कड़ी कड़ी करके टूटेगी। इस्लाम ऐसे नहीं होता कि बंदा मुसलमान हो, मोमिन और यकदम काफिर हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके अंदर बेईमानी और कुफर आता है, और इसी तरह ईमान भी दर्जा बदर्जा पैदा होता है, फिर वो बढ़ता है और कम भी हो जाता है। आपने कहा एक एक कड़ी करके ईमान टूटेगा, इस्लाम टूटेगा। व अव्वलुहुन्ना नक्ज़न अल हुक्मु व आखिरुहुन्ना नक्ज़न अस्सलाह, सबसे पहली चीज जो इस्लाम और ईमान की टूटेगी वो है हुक्म, फैसला। शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं होंगे, अल्लाह ताला की बतलाई हुई हुदूद जो है उनके मुताबिक फैसले नहीं होंगे। सबसे पहले इस्लाम की ये कड़ी टूटेगी और हुदूदुल्लाह को नाफिज नहीं किया जाएगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे, लोग अपनी राय के मुताबिक करेंगे और हुदूद को खत्म कर दिया जाएगा। फरमाया आखिरी जो चीज टूटेगी वो नमाज है, इसके बाद ना इस्लाम है ना ईमान है। किसी बंदे में या कौम में या मुल्क में, जमातों में जब तक नमाज के साथ तमस्सुक है, ईमान के साथ वो ईमान को और इस्लाम को थामे हुए हैं, मजबूत खड़े हैं। अगर नमाज में सुस्ती आती है, इसके बाद बंदा ये समझे कि मैं नमाज ही छोड़ रहा हूं बाकी सब कुछ है, ऐसे नहीं है। नमाज की सुस्ती आखिरी मरहले पे है। जो नमाज में सुस्त है आप जाके देख लें, बाकी कामों में भी सुस्त होगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके बगैर कुछ नहीं। और आज इसका नतीजा आपके सामने है। हम समझते हैं चले नमाज नहीं पढ़ता बाकी मामलात में अच्छा होगा, यही वजह है। इकबाल ने कहा मस्जिद मरसिया खां है के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी ना रहे। अब मस्जिदें खाली हो गई हैं क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं कि नमाज गई तो ईमान इस्लाम गया। ये वो बुनियादी कड़ी थी जिसने थाम के रखा था। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र कर रहे हैं और अपने असहाब की तरबियत करते हैं। आप फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द अस्सलाह, सबसे पहले तुम्हारा जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज है, इसलिए इसको हर हाल में दुरुस्त करो। आज सुस्ती है, आज आप देखें मैं अपनी बात करता हूं और इस मस्जिद की, इसके बानियों की, इस जमात की बात करता हूं। अपनी नमाज आज से पहले देखे कैसी थी और आज कैसी है। यह लम्हा फिक्रिया है कि नमाज में सुस्ती आ रही है। आपने फरमाया सबसे पहले इस चीज का हिसाब है, इसमें जो कामयाब होगा वो आगे जाएगा, जो इसमें फेल है वो फेल है। और किसी हालत में भी मर्द को इसके लिए छूट है ही नहीं, किसी हालत में। सही बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, इमरान बिन हुसैन सहाबी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कहते मुझे बवासीर थी, मैं बीमार था, मैंने आके रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि मैं कैसे नमाज पढ़ूं। अब नमाज के बारे में जब मैंने सवाल किया, बीमार हैं बवासीर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसल्ले काइमन, नमाज खड़े होके पढ़ो। फ़इल्लम तस्तते फ़काइदन, अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो। फ़इल्लम तस्तते फ़अला जंबिन,
اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، پہلو کے بل لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز کی مرد کو بالغ کو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی رخصت نہیں۔ اور آپ پتہ کس حالت میں نماز کے لیے آئے؟ آخری لمحات میں۔ ذرا وہ کیفیت نکال لیں کتب تسعہ کے اندر، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد یا باقی دیگر کتب کے اندر اصحاب آپ کے ذکر کرتے ہیں آپ کا حال کہ آپ کشم میں تھے زندگی کی یہاں سے جانے کو، اور ہوش ہوتی جب آنکھ کھلتی تو پوچھتے نماز کا کیا بنا، نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب ہوش آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور آپ اس کیفیت میں ان کے پاس آ کے پہنچے۔ واللہ آج تک کیا کبھی کوئی ہم میں سے کوئی اس حالت میں مسجد میں آیا ہے؟ نماز پڑھنے کی بات نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کے پاؤں اس طرح نیچے گھسٹ رہے تھے اور پیچھے لائنیں بن رہی تھی، ایک صحابی دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور انہوں نے کندھوں سے آپ کو اٹھایا ہوا ہے، اور آپ اس طرح گردن آگے جھکی ہوئی ہے اور پاؤں گھسٹتے لیکن کہہ رہے ہیں مجھے لے کے جاؤ جلدی، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہاں تک آپ نے تربیت کی اور کہا اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، لیکن ہمیں آج پتہ نہیں ہے، ہر چیز پہ یہ مقدم ہے، کام بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز مکمل کرو تو پھر زمین میں پھیلو اور پھر جا کے اپنے کام کاج کرو۔ وہ کاروبار میں ایسے نہیں کہ کاروبار کو پہلے دیکھو اور نماز کو، اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب مکمل ہے تو پھر جانا ہے اپنی تجارت کے لیے، پہلے یہ سبق ہے۔ اور یہاں بھی ہم زیادتی کرتے ہیں، ہم میں سے جو دکاندار ہیں، مالکان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود تو نماز پڑھنے آ گئے، ایک بندے کو ادھر بٹھا دیا، وہ مسلمان نہیں، اور وہ مسلمان نہیں جس کو بٹھا کے آئے ہو، اسے کیوں نہیں ساتھ لے کر آئے؟ کس لیے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی اچھے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، بند کرو اور واپس یہاں آؤ نماز کے لیے، نماز کے بعد جا کے اپنے کاروبار میں پہنچو۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم کتنے دیکھ لیں مطلب ہی ہیں، اپنا بھائی ہے کسی اور کو بٹھایا ہوا ہے اور خود کیا ہے، حاجی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور بچوں نے دکان کھولی ہوئی ہے، کیوں؟ انہیں ساتھ لے کر آؤ، کہو بیٹا ہم نے پہلے نماز پڑھنی ہے، باقی کام اس کے بعد ہے۔ یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ ملاقات ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، توفیق دے رہا ہے۔ اقرب ما یکون العبد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ تو نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے۔ اقبال نے ان کے نقشے کھینچے ہیں، کہتا ہے کہ اگر عین قتال میں بھی آ گیا وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ نماز سکھاتی کیا ہے، اس کو میں بیان کروں گا الگ، کہ نماز ہمیں درس کیا دیتی ہے۔ ابھی تو صرف اس کی اہمیت کی بنیادی جو نصوص ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ جو لوگ دشمن سامنے ہیں، ہمارے اسلاف، وہ دشمن سامنے تیر برسا رہا ہے، نیزے پھینک رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نہیں چھوڑ رہے جنگ کے اندر، اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ صرف یہ ایک ہفتے کا اندازہ کر لے ہماری حالت کیا ہے۔ اپنے گھر کا جائزہ لے کے اس میں سے کتنے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں؟ کیا ہمارے دل کی کیفیت ہے؟ ہمیں نماز تڑپاتی ہے اور ہم نماز کی طرف آتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ واللہ میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، یاد رکھیں، یہ زندگی میں آپ کو فائدہ دے گا۔ جاؤ اٹھاؤ کتاب و سنت کی نصوص، ایک اسلام کا رکن عمل ایسا بتلاؤ کہ جو نماز کے برابر ہو۔ اندازہ یہاں سے کیجئے، کوئی بھی حکم آیا
اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا زمین کی طرف، جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کرے، لیکن نماز ان سب سے ہٹ کے ہے۔ نماز جب دینی تھی تو کہا جبریل اب براق لے کے جاؤ، محمد عرش پہ آئیں گے، معراج ہوگا، اب یہ نیچے جا کے یہ وہی ایسے نہیں ہوگی۔ وہ براق، او میرے بھائیو، جس کے اوپر پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، جبریل اس کی مہار لے کے آ رہے ہیں، کہا اب اسراء اور معراج ہوگا، آج بہت نایاب گفٹ ہے، اس لیے آج یہ سرمنی ہے، آج یہ تہوار مقرر کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوگا اور نماز گفٹ میں پیش کی جائے گی، آج وحی کے لیے آپ نہیں جاؤ گے۔ اٹھائیں بخاری مسلم کی روایات۔ پھر یہاں پہ بس نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی، کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل میں آیت نمبر 44 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بیان کیجئے قرآن میں کیا نازل ہوا ہے۔ ہر چیز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نماز دی تو اللہ نے عرش پہ بلایا، جب نماز سکھائی تو اللہ نے جبریل کو واپس پھر بیت اللہ میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دفعہ مجھے جبریل نے امامت کروائی بیت اللہ میں، واحد ایک چیز ہے بس۔ اب غور کیجئے، 2 دفعہ کہا مجھے امامت کروائی، ایک دن 5 نمازیں، اگلے دن 5 نمازیں، اور کہا یہ طریقہ ہے اور یہ وقت ہے نمازوں کا، یہ ہے نماز، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسے نہیں ہوا۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ ہم نے قرآن حدیث کو غور ہی نہیں کیا کبھی کہ یہ کتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، نماز کی تعلیم اور تربیت۔ واللہ اللہ رب العزت سے، وہ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو اذان ہے نا وہ اپنے انداز میں بولتا ہے، وہ بھی ایک درمیان میں ٹاپک ہم لائیں گے۔ کہتا ہے اذان تیرے ازل سے، اذان تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ یہ وہ جو جس نماز کی طرف توجہ کر دلاتا ہے، وہ اس کا بھی میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے اندر بے نمازی ہونا، نماز کو چھوڑنا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں پہ محافظت کرنا، ہمیشگی کرتے رہنا۔ مسجدیں بڑی اعلیٰ شان ہیں، بڑی شاندار ہیں، لیکن نمازی نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہماری جو کیفیت ہے، واللہ ہم اصل تو یہ بات ہے کہ ہماری ہر چیز میں نماز نظر آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کی تربیت کی، قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، واخی اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائی ہارون کو وحی کر کے کہا اپنے گھر بنانے ہیں تو نماز کا خیال رکھنا ہے، گھر قبلے رخ بنانے ہیں۔ اور گھروں کی تعمیر کرتے وقت مجھے بتاؤ کہ ہم میں سے کون ہے جو گھر بناتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہونا چاہیے؟ ہمارے تو شیڈول میں نماز ہوتی نہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے، کیفیت دیکھیں نا، معاملات کیسے ہیں۔ سکولوں کے پیریڈ بنائے جاتے ہیں، اس میں نماز کا حصہ رکھا جاتا ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، پارلیمنٹ ایریے ہیں، شادی ہیں، فنکشن ہے، نماز کا دورانیہ ہی نہیں۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مومن ایسے نہیں ہوتے، ان کا نماز کا باقاعدہ حصہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مکان بناتے وقت وہی کر رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی عام چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو کہا اپنے گھر قبلے رخ بنانا اور نماز کا خیال رکھنا؟ ذرا انبیاء کی سیرت تو پڑھیے، قرآن پاک بول رہا ہے اس کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی انی، 2 جگہ، ایک جگہ پہ تو دعا کی نا کہ اے پروردگارہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے،
اے اللہ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اپنے بچوں کو لے کے گیا ہوں وادی غیر زر، بے آب و گیا وادی، جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند پرند، نہ پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، پروردگارہ میں وہاں پہ انہیں چھوڑ کے آیا ہوں، اور میرے دل میں یہ خواہش ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ نماز کے پابند بنے، اے اللہ یہ نماز کے پابند بنے۔ اور دعا پھر بھی کر رہے ہیں ربنا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا۔ مجھے بتائیں اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں نماز کے لیے؟ بچوں کو اٹھایا اور بے آب و گیا زمین میں، اور کہا اللہ میں نے یہ اس لیے کیا بندے تیرے نمازی بن جائیں، میری اولاد نمازی بنے، اور ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ آج تک مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ روٹین سے اٹھ کر سکول جاتا ہے، لیکن 7 سال کا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کی ماں اور ابو کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے اسے رہنے دو، نماز کے لیے نہیں لے جانا۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ سکول جا رہا ہے 3-4 سال کا تیار ہو کے، نماز کے لیے کہتے ہیں نہیں ابھی چھوٹا ہے، وہ 7 سال کا بھی ابھی چھوٹا ہے۔ یہ سمجھ کی بات ہے، اور یہ سوچ کی بات ہے۔ ہماری سوچیں بدل گئی ہیں، ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا ہے، گم کر دیا ہے۔ واللہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا، کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ میرے بندے نیک اسماعیل کا تذکرہ کریں، وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا پابند بناتا تھا۔ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ رب کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں پسندیدہ میرے ہاں وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کو نمازی بنائے۔ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے گھر والے، اور اللہ کے بندو آپ کے سامنے کوئی آپ کے سامنے جل رہا ہو، آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ تو یہ جہنم میں چھوڑنے کے مترادف ہے، جو نماز سے وہ پیچھے رہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نا لوگوں کو دکھانے کے لیے چند لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جیسی نماز پڑھنی چاہیے، وگرنہ ہم تو روٹین میں آتے ہیں کہ اگر نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، نماز کا ٹائم ہے یہ آیا نہیں۔ وہ جو لگن ہے نا، وہ جو تڑپ ہے، وہ نہیں ہے ہمارے اندر، ہے ہی نہیں۔ اقبال نے کہا نا، وہ کہتا ہے نماز بے حضوری ازمن نمی آیت نمی آیت نمی آیت، کہتا ہے یہ جو نماز ہے نا دل میں، جس میں دل ہی حاضر نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی بھائی۔ یہ جو تم پڑھتے ہو جس میں دل حاضر ہی نہیں، نماز بے حضوری ازمن نمی آیت نمی آیت، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ ہماری نماز ہمیں پتہ ہی ہے کیسے ہے۔ نماز کے لیے آنا دور کی بات ہے، اور نماز میں خشوع خضوع تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ ہم تو نماز کے لیے آتے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ واللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ماں کی گود میں جب وہ مریم علیہ السلام انہیں لے کر آ رہی ہیں تو وہ کلام کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں سارے اللہ کے بندے کہاں؟ ہاں جی، جس سے بھی پوچھو کہے گا اللہ کا بندہ ہوں۔ اسے کو نماز پڑھتے ہو؟ کہتا بس نماز میں سستی ہوتی ہے، اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے۔ یہ ہے بندگی، بندگی کو بجا لانا، نماز کو ادا کرنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر کلام کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، واقعہ بھی سنتے ہیں۔ کبھی آپ مجھے بتائیے کیا یہ حقیر چیز تھی؟ اگر اس کی اہمیت ہی نہیں، جیسے ہم نے نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں،
ہمارے شیڈولوں میں نماز کا الگ سے ذکر ہی کوئی نہیں کہ کانفرنس میں ہمارے فنکشن میں اتنے بجے نماز بھی ہے. بس ہم اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں, جس نے نماز پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی بنا سے کھانا پوری. اگر یہ اس طرح کی چیز ہے سیکنڈری جو ہم سمجھتے ہیں, بچپن میں وہاں تو صرف اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو بچپنے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس نے نماز کا حکم دیا ہے؟ بتائیے غور کیجیے کیوں کہا. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور یہاں پہ ایک اور عقیدہ بھی جو ہے نا وہ درست ہو رہا ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. اور بعض لوگ غالی قسم کے جو صوفیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو جب تک یقین پیدا نہیں ہوتا. وہ یقین کا معنی یقین کرتے ہیں, یہاں یقین کا معنی موت ہے, موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد یقین ہے, ہمیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے, اب ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے. ان کا یہاں پہ جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے رب نے نبی بنایا اور مجھے کہا ما دمت حیا, جب تک زندہ ہوں میں نے نماز پڑھنی ہے. یقین کا معنی موت ہے, قرآن اس کا معنی ذکر کر رہا ہے. اور اگر یہ معنی لے لے کہ دیکھو جی یقین کے لیے نماز پڑھنی, جب یقین آ جائے تو نماز چھوڑنی ہے, پھر نعوذ باللہ نتیجہ پتہ کیا نکلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہی نہیں تھا, وہ تو آخری دم تک نماز پڑھ رہے. اور یقین آ جائے تو پھر شکر نہیں, پہلے یقین حاصل کرنا تو پھر شکر کی بھی منزلیں تو ہیں نا. یہ تو صوفیہ کے یہاں بھی ہے شکر کی منزلیں, تو پھر اس کے بعد تو شکر گزاری کا بھی بہت بڑی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ غلط بات ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں میرے بھائیوں قرآن نے یہ عقیدہ سمجھایا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, مرتے دم تک نماز پڑھنی ہے اور اسے چھوڑنا نہیں. ہمارے یہاں یہ اس قدر سستی والا عمل بن چکا ہے. واللہ آپ مجھے بتائیے سچی دل کی بات, چند ایک بندے ہوں گے, اب میں آپ سے اب جو ہے نا وہ عام سادہ بات کر رہا ہوں, جو بے نمازی رشتے دار ہے, بیٹا ہے, بیوی ہے, آپس میں گھر میں, ہمیں اس کا نماز سے پیچھے رہنا کتنا کو تنگ کرتا ہے. کیا ہمارے دل میں دھڑک کبھی پیدا ہوئی ہے کہ میں اسے کیوں نہیں ساتھ سکتا؟ حص, ہماری حص ختم ہوتی چلی جا رہی ہے نماز کے اوپر. ہم اس کو سمجھتے ہیں بچہ کام پہ آیا, رات لیٹ جو ہے وہ سویا ہے, شادی بیاہ پہ کسی فنکشن پہ, اسے نہ اٹھاؤ, یہ رات کو لیٹ سویا ہے. تو اللہ کے بندو, تم ماں باپ ہو, تم تو جو ہے نا وہ سیمپل آپ جو ہے نا گاڈ ہو, خدا کی محبت کی نشانی اور نمونے ہو. تم مجھے بتاؤ اگر وہ سویا رہا اور اس کی آنکھ قبر میں جا کے کھلی تو پھر تم کہہ رہے ہو ابھی اٹھانا نہیں, نماز نہیں پڑھانی, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ خیر ہے کوئی بات نہیں سویا رہنے دو, کہہ رہے ہو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر بعد. یہ تھوڑی دیر ذرا یہ بتاؤ کون کہتا ہے کہ میرے پاس 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی ہے, اب وہ نماز کی رہ گی تو کیا کرے گا؟ پہلا حساب اس کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس قدر اس کی اہمیت ذکر کر رہے ہیں اور کتنا اس کے اوپر ابھار رہے ہیں. انبیاء کی تربیتیں دیکھیں کیسی ہیں, وہ کیسے گھروں کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا اولاد کے بارے میں. او میرے بھائیو, آپ نے کہا مروا اولادکم, اپنی اولادوں کو حکم دو, مروا اولادکم بالصلاۃ, نماز کا حکم دو, وَهُمْ أَبْنَاءُ السَّبْعِ سِنِينَ, 7 سال کے. یہاں پہ ان کا کانشیس جو ہے, اس کے بعد چیزیں انکانشیس میں جو ہے نا وہ جا رہی ہوتی ہیں, ان کا لاشعور بن رہا ہوتا ہے. اگر آدمی بن گئے 7 سال 8 سال میں تو نمازی رہیں گے آخری دم تک, اور اگر 10 سال ہے پھر 10 سال کے بعد تھوڑا سا عرصہ ہے, بس اس میں اگر سختی سے نمازی بنا لیا, ورنہ زندگی بھر نمازی نہیں بنیں گے سوائے اس کے کہ اللہ ان کی فطرت بدل دے. اس لیے کہا 7 سال کے ہیں انہیں حکم دو نماز کا, اور جب 10 سال کے ہو گئے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, اس کے اوپر سختی کرنی پڑے, اور کبھی کوئی ایک آنکھ لگانی پڑے لگا دو, لیکن نماز سے انہیں پیچھے نہ رہنے دو, اپنے
اختیار استعمال کرو، نماز پہ لاؤ۔ جب 10 سال کے ہو گئے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، آپ حکم دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ اور میرے بھائیوں، میں نے ذکر کیا تھا، پھر یہ جملہ دہراتا ہوں، یاد رکھے، جب تک یہ فقہی مشکافیاں پیدا نہیں ہوئی تھی اور فقہ کی کتابوں میں جاہل قسم کے نادان فقیہوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ نماز ایمان میں داخل نہیں، تب تک کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ جب یہ فتویٰ آیا کہ نماز ایمان سے خارج ہے، لوگ بے نمازی شروع ہو گئے، اگر نہ کوئی بے نمازی نہیں تھا اسلام کی تاریخ بتائیں۔ اور منافق کو بھی مسجد میں آنا پڑتا تھا، اسے پتا تھا کہ اپنے ایمان کے دکھاوے کے لیے بھی مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، یراؤن الناس، وہ بھی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ فتویٰ آیا مسلمانوں میں 3ری صدی ہجری میں، اور یہ جھگڑے شروع فیصلے کو ہوئے کہ نماز ایمان میں داخل ہے کہ نہیں، اور لوگوں نے یہ جو ہے وہ سوچ کے چھوڑ دیے کہ نہیں بھائی نماز ایمان میں شامل نہیں، تب لوگ بے نمازی ہونے شروع۔ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی، وہاں نماز ایمان میں شامل تھی، خارج نہیں تھی۔ آج بھی جس کو یہ کہا جائے اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو مومن نہیں، یہ میں الگ پورے ایک ٹاپک میں اس کے اوپر قرآن و حدیث کے نصوص آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نماز بندہ نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے انہیں کافر مشرک کہا ہوا ہے، وہ واضح نصوص موجود ہے۔ جب یہ بندے کو پتا ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو مسلمان نہیں، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے۔ یہ تبھی خرابی ہوتی ہے جب اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد نماز ہے، پہلی کڑی نماز ہے اس کے بعد۔ اور آپ علیہ السلام جب کوئی آتا اس سے بیعت لیتے۔ جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسلمان ہونے کے لیے، آپ کے سامنے ہاتھ کیا، آپ نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ اس بیعت میں کیا تھا؟ انی بایعت رسول اللہ علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، مجھ سے بیعت لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ہے ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، زکات دینی پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں یہ ایمان میں شامل ہی نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہونے والے کو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ نماز کی بیعت کرے گا تو وہ مسلمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیوں اس قدر اس کی دعوت دیتے تھے، آپ اندازہ کیجیے۔ ہرقل ایلیا میں ہے، ابو سفیان اور ہرقل کی ملاقات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، وہ وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر۔ تو وہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کیا کہا؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، ہمیں حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے۔ ایک طرف روم کا سردار ہے، ایک طرف مکے کا سردار ہے ابو سفیان، اور دونوں کے یہاں یہ چیز ہے، انہیں پتا ہے کافروں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، یہ ایمان ہے۔ وَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، صحیح بخاری شریف کے اندر 8 نمبر روایت ہے۔ اور ہمیں اس کی حقیقت بھی نہیں پتا، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز نہ بھی پڑھے تو وہ مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کام خیالی ہے، تو یہ ڈوبتے کو ترکے کا سہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جڑے ہوئے تھے نماز کے بارے میں، اور کیسی نماز کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اذا حضبہ امر صلی، صحابی کہتے ہیں جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا، پریشانی ہوتی، آپ نماز پڑھتے۔ سورج کو گرہن لگا، آپ نماز پڑھتے رہے جب تک گرہن ختم نہیں ہوا۔ چاند کو گرہن لگا، آپ نماز پڑھتے رہے جب تک گرہن ختم نہیں ہوا۔ اور جب کوئی نشانی دیکھتے، کوئی آفت آتی، آپ نماز پڑھتے، آپ سجدوں میں گر جاتے۔ سفر میں نماز نہیں چھوڑی، جنگ میں نماز نہیں چھوڑی، حضر میں نماز نہیں چھوڑی، بیماری میں نماز نہیں چھوڑی، کوئی ضرورت ہے صلاۃ الحاجہ سکھائی، اور توبہ کے لیے صلاۃ التوبہ سکھائی۔ جب کوئی مسئلہ آتا نماز کے ساتھ آپ مسجد مانتے اور نماز میں گرتے۔ اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا تو پھر جبریل کو اللہ بھیجتا تھا، جاؤ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں. صبح بدر کا میدان تھا اور رات سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کی اور آپ دعائیں کر رہے ہیں. وہ جو نماز تھی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ نماز اللہ کے بندوں مومن کی وہ نماز اگر بندہ پڑھے جو مانگو ملے گا، اور پھر آپ کے پاس چل کے آئے گی آپ کی قسمت اگر آپ نماز کی وہ کیفیت بنا لیں. اس کیفیت کی طرف یہ جو ہے نا وہ اقبال کہتا ہے کہ تیرا امام بے حضور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر. توجہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد سنن نسائی میں روایت موجود ہے، نماز پڑھتے یصلی. جب مسئلہ بنتا تو نماز پڑھتے، اور نماز پڑھتے کیسی تھے؟ کیسی نماز تھی؟ یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا کعزیز المرجلی. ایک روایت میں ہے جیسے چکی چلتی ہے اور آواز نکلتی ہے. پان چکی ہوتی تھی جس پہ جو نا ساتھ پانی چلتا تھا، وہ آواز سینے سے پیدا ہو رہی ہوتی تھی. اندر سب کچھ جو ہے نا وہ اندر ہو رہا تھا، سینے کے اندر یہ دل کی بیداری تھی. ایسی نماز پڑھتے تھے. اور رونے کی آواز، کسی نے کہا مجھے ایسے لگا جیسے انڈیا ابل رہی ہے. صحابہ نے وہ منظر ذکر کیا. کسی نے کہا میں نے مجھے ایسے لگا جیسے آپ کے سینے میں چکی چل رہی. یہ نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ دعائیں کرتے تھے تو بس پھر آپ سجدے میں ہیں، نماز کے لیے نکلے ہیں، ابھی صلاۃ الاستسقاء شروع نہیں، رب نے بادل بھیج دیے کہ اب ایسی یہ وہ نماز ہے جب مومن پڑھے تو پھر اللہ رب العالمین فوراً کائنات کے نظام کو چینج کر دیتا ہے. نماز اس کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے؟ اور ہمارے اقبال کہتا ہے دلے در سینہ دارم بے سروری نے حضوری از کبے خاکم نے نوری. کہتا ہے میرا دل تو ہے لیکن بیدار نہیں، دل ہے لیکن بیدار نہیں، نہ اس میں سوز ہے نہ اس میں کوئی نور ہے. پھر کہتا ہے بغیر ازمن، کہتا مجھ سے یہ لے جاؤ، یہ ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں، کہتا یہ کل کو کندھوں پہ بوجھ ہوگا. بغیر ازمن کے پر من بار، یہ میرے اوپر وزن ہے. یہ جو ثواب ای نماز بے حضوری، کہتا جب تو پوری توجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو یہ کل کو بوجھ ہوگا تیرے کندھے پہ، یہ تیرے لیے نجات نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اور میرے بھائیوں ایک اور بات بتاؤں، اگر کبھی آنکھوں میں ہمارے رونا آ بھی جائے، آنکھ تر ہو بھی جائے نا، پھر وہ آنسو ہی ابھی نکل رہا ہوتا ہے، آنکھ رو رہی ہوتی ہے، دل بھی تڑپ رہا ہوتا ہے. اگر آنکھ سے ہمارے آنسو نکل بھی جائے، صرف آنکھ ہی رو رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ یہ نہیں کہتے کہ آنکھ سے آنسو تھے، وہ کہتے تھے سینے سے آواز آتی تھی، دل تڑپ رہا. تو ایک بات کہتا ہے تیری آنکھ تر آنکھیں ہو جاتی ہیں، تر آنکھیں ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس نماز میں جب خونے جگر کی امیزش سے اشک پیاز ہی بن نہ سکا. کہتا اگر خونے جگر نہیں ملا تو وہ خالی آنسو پانی ہو جائے. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ نماز کو اگر پوری لگن سے آپ ادا کرو، واللہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگ کے دیکھو صبر اور نماز کے ساتھ. یہ دو ہتھیار اتنے مضبوط ہیں ہر چیز کو کھینچ سکتے ہیں، نماز اور صبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نماز کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چند باتیں صرف اس لیے تھی کہ نماز کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہو. اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث سنی. آپ نے کہا جوئیلا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں. جب آپ ایسی نماز پڑھتے تھے تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ سینہ ٹھرتا تھا. آپ کو اب ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز کے اندر ہے. تو جو جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم اس سے دور بھاگے، تو آپ دیکھ لیں ہماری محبت کتنی ہے، عشق کتنا ہے، پیار کتنا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں. اصحاب رسول آپ کا ذکر کرتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ نفس غر غر کی آواز آ رہی تھی اور سانس کٹ رہا تھا. سانس کٹ رہا تھا. ما زال یقولها، اور آپ ایک لفظ بار بار کہہ رہے تھے حتی ما یفید بها لسانہ، یہاں تک کہ آپ کی زبان سے آواز نکل نہ پائے. آخری لمحے سانس کے ختم ہوتے کے وقت جو آپ کے منہ سے لفظ نکلے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے. ایک حدیث یہ کافی ہے نماز کی اہمیت سمجھنے کے لیے کہ یہاں سے جا رہے ہیں اور آواز پھر اس کے بعد بند ہو گئی اور یہ لفظ تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کے خیال رکھنا اور مالک ارض و سما کے سامنے جھکتے رہنا. یہی ہے تمہاری کامیابی، یہی ہے مومن کی معراج. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.